غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ جہنم سے سب سے لاسٹ میں ایک آدمی نکالا جائے گا، آخر میں ایک آدمی نکالا جائے گا، اور اس کے بعد میں جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب جہنم سے کوئی بھی آدمی آزاد نہیں ہوگا، جس کو ہونا تھا ہو چکا، اور لاسٹ میں یہ آدمی آزاد ہو گیا۔ یہ وہ شخص ہوگا جو دعا کرتا رہے گا جہنم میں، آئے اللہ تو مجھے نجات دے دے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے، لیکن جہنم سے مجھے نکال دے، جہنم کے دروازے پہ بٹھا دے، لیکن جہنم سے مجھے نکال دے۔ اس کی دعاؤں کے بعد، منتوں کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا اے فرشتوں میرے بندے کو جہنم سے نکال دو۔ یہ آخری آدمی ہوگا اور اس کے بعد جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب یہ آدمی جہنم کے دروازے پر بٹھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کوئی چیز کا سوال مت کرنا، اس لیے کہ تو نے جہنم سے آزادی مانگی، میں نے تجھے دے دی۔ اب یہ جہنم کے دروازے پر بیٹھا ہوگا۔ جنتی جب اپنی کھڑکیوں سے جھانک کر اس کو دیکھیں گے تو اس کے ماتھے پر، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ایک لفظ دیکھیں گے، ھذا حر من النار، یہ آدمی تو جہنم سے آزاد ہوا ہے۔ کوئلے سے بھی زیادہ کالا ہوگا یہ آدمی۔ جب جنتی اس کو دیکھیں گے تو چڑھائیں گے کہ یہ تو جہنم سے آزاد ہوا ہے۔ یہ کہے گا اللہ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے، لیکن یہ میری کالی کلوٹی شکل اور میری پیشانی کی یہ علامت مجھے ظاہر کر رہی ہے کہ میں جہنم سے آزاد ہوا، یہ تو اور زیادہ شرم کی بات ہے۔ اے اللہ مجھے کسی پانی سے غسل دلا دے اور میرے اس نشان کو مٹا دے اور میرے جسم کو ویسا کر دے جیسے دنیا میں تھا۔ اللہ کہے گا تو نے جہنم سے آزادی مانگی تھی، میں نے دے دی، اب تو نے دوسرا سوال کر لیا۔ کہے گا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد میں تجھ سے کوئی دوسرا سوال نہ کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اے فرشتو اس کو غوطہ لگا دو، اس کو کوثر کے پانی میں، حوض کوثر میں غوطہ دیا جائے گا، یہ نہائے گا، اس کی پیشانی کا نشان مٹ جائے گا اور یہ ایسا ہو جائے گا جیسے دنیا میں تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اور پھر جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جائے گا، اس کا نشان تو مٹ گیا ہوگا، اس کا جسم تو صاف ہو چکا ہوگا، اب یہ بیٹھا ہوگا۔ اس کے بعد اس کو نظر آئے گا ایک درخت جس کے اوپر پھل لٹکا ہوا ہے۔ یہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہے گا آئے اللہ میں تو سے یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے، میری تمنا اور میری خواہش یہ ہے کہ تو مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے، میں اس کا ایک پھل توڑ کے کھانا چاہتا ہوں، ذرا دیکھوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ اللہ کہے گا دیکھو تم بار بار وعدہ کر رہے ہو اور بار بار تم قسم کھاتے ہو اور اس کے بعد میں پھر توڑ دیتے ہو اپنی قسم کو۔ کہا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد میں تجھ سے کوئی دوسرا سوال نہ کروں گا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اے فرشتوں جاؤ اس کو اس درخت تک پہنچا دو۔ فرشتے اس کو اس درخت تک لے جائیں گے، وہ اس درخت کے پاس بیٹھے گا، ایک پھل توڑے گا اور اس پھل کو توڑتے ہی اپنے منہ تک لے جائے گا۔ ابھی کھایا نہ ہوگا، ابھی دانتوں سے لگایا نہ ہوگا، ہونٹوں تک لے گیا ہوگا کہ اس کو ایک اور درخت نظر آئے گا جو اس سے بھی زیادہ میووں سے پھلوں سے لدا ہوا ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوگا عربی میں کہ یہ ایک پھل، اس کے ایک پھل میں 12 پھلوں کا ٹیسٹ ہے۔ یہ اس پھل کو پھینکے گا، آٹومیٹک وہ اوپر جڑ جائے گا۔ موطا کے الفاظ ہیں آگے، مسند احمد کے نہیں، آگے کے الفاظ موطا کے ہیں۔ کیا کہے گا اے اللہ دیکھ میں نے اس درخت کا پھل کھایا نہیں ہے، میں تو اس درخت کا پھل کھانا چاہتا ہوں جس کے اندر 12 پھلوں کا ٹیسٹ ہے۔ الہ العالمین مجھے پھل ہی تو کھانا ہے، میں اس کا نہیں اس کا کھاؤں گا، تو مجھے اس تک لے جا، مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ کہے گا بالکل نہیں، تو بار بار وعدہ کرتا اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ آئے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد میں تجھ سے کوئی دوسرا تیسرا سوال نہ کروں گا۔ اللہ کہے گا فرشتوں میرے بندے نے وعدہ کر لیا، چھوڑ دو، جاؤ اس کو اس درخت تک پہنچا دو۔ اب وہ اس درخت تک جائے گا، پھل توڑے گا، آدھا کھائے گا، ابھی آدھا پھل اس کے ہاتھ میں باقی ہوگا کہ اس کی نظر جنت کے دروازے پر پہنچے گی، جو جنت کا دروازہ بند ہوگا، لیکن اس دروازے کے اوپر لکھا ہوگا ھذا باب الجنہ، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ اس پھل کو ہاتھ میں دیکھے گا، آدھا باقی ہے،
दरवाजे पर नजर पड़ेगी, कहेगा इलाहल आलमीन, मैंने तो दुनिया और दुनिया की सारी चीजों पर नजरें डाली, लेकिन इसका दरवाजा जो मैंने देखा वो इतना खूबसूरत है कि दुनिया व माफिया की सारी चीजें इतनी खूबसूरत नहीं, कोई चीज इतनी खूबसूरत नहीं है। अल्लाह कहेगा हाँ वो तो है ही। कहेगा अल्लाह मैं चाहता हूं कि ये आधा फल जो बाकी रह गया है ये मैं जन्नत के दरवाजे से टेक लगा के खा लूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहीं बैठो। अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, बस मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे। कहा बिल्कुल नहीं। कहा अल्लाह मैं वादा करता हूं मैं जन्नत में जाने की ख्वाहिश नहीं करूंगा, मैं वहां जाने की दुआ नहीं करूंगा, आए अल्लाह बस मुझे दरवाजे तक पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा फरिश्तों मेरे बंदे ने पक्का वादा किया, जाओ पहुंचा दो। हालांकि अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा क्या कर रहा है, लेकिन मजाक, अल्लाह भी मजाक करता है, ये सिफत है अल्लाह की। कुरान उठाओ, अल्लाहु यस्तहज़ियु बिहिम, अल्लाह भी उनसे मजाक करता है। कहेगा फरिश्तों जाओ पहुंचा दो। फरिश्ते उसको लेकर जन्नत के दरवाजे तक जाएंगे और वो जन्नत के दरवाजे से टेक लगाएगा और टेक लगाकर वो उस फल को अपने मुंह तक ले जाएगा और खाएगा। जब वो दरवाजे से टेक लगाएगा तो उसके धक की आवाज जन्नत के अंदर ड्यूटी देने वाले फरिश्ते सुनेंगे। वो देखेंगे ये कौन आदमी है जिसने जन्नत के दरवाजे पर को खटखटाया। टेक लगाएगा थोड़ा जोर से, जन्नत के दरवाजे अंदर आवाज जाएगी। फरिश्ते दरवाजा खोलेंगे, मन अंता या रजुल, दरवाजा खोलेंगे, पूछेंगे मन अंता या रजुल, अय आदमी तू कौन है, कहां से आया, यहां क्या कर रहा है। यह आदमी पीछे मुड़ के देखेगा तो फरिश्तों को तो नहीं देखेगा बल्कि जन्नत की नेमतें इसको दिखाई दे रही होंगी। दूध की नहरें, शहद की नहरें, सारी की सारी नेमतों पर यह नजर डालेगा। फरिश्तों के सवाल का जवाब नहीं देगा बल्कि वो चीख पड़ेगा इलाहल आलमीन। बड़ा नाम सुना था उलमा से जन्नत का, बड़ी तारीफें सुनी थी, जन्नत ऐसी होगी, जन्नत ऐसी होगी। अल्लाह मैं ये तो नहीं कहता कि तू हमेशा के लिए डाल दे, मैं सबसे ज्यादा गुनाहगार हूं, मेरी किस्मत में कहां है जन्नत जो मुझे मिल जाए, लेकिन कम से कम इतना करम कर मेरे ऊपर, इतना रहम कर मेरे ऊपर कि एक नजर मुझे जन्नत देखने की इजाजत दे दे, जरा जन्नत देख लूं, बहुत नाम सुना था तेरी जन्नत का। नहीं नहीं फरिश्तों बिल्कुल नहीं, हटाओ इसको। फरिश्ते खींचेंगे, वो दरवाजा पकड़ लेगा, कहेगा अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम मुझे एक बार चले जाने दे ताकि मैं देख लूं उन चीजों को जिनका नाम मैंने दुनिया में सुना था। अल्लाह कहेगा फिर जल्दी निकलोगे। अल्लाह तेरे इज्जत की कसम मैं बहुत जल्दी देख कर निकल जाऊंगा, बस एक मर्तबा देख लेने दे मुझे अपनी जन्नत। आए फरिश्तों ले जाओ, जल्दी दिखा के वापस करो। देखेगा, अंदर जाएगा, सारी चीजों को देखता रहेगा। इतने में इसकी नजर एक सबसे ऊंची बिल्डिंग पे पड़ेगी जिसका नाम होगा मकाम महमूद, जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आप आए लोगों, आए मोमिनो, इसकी दुआ मेरे लिए मांगा करो अल्लाह से। वबअसहु मकाम महमूदा अल्लज़ी वअदता, आए अल्लाह मेरे नबी को मकाम महमूद में मबूस फरमा भेज, जहां तूने वादा किया, जिसका तूने वादा किया। वो मकाम महमूद एक ऐसा मकाम है, एक ऐसा महल है कि उसमें सिवाय नबी अकरम के कोई दूसरा दाखिल नहीं होगा। यहां तक कि हर वक्त उठते बैठते लेटते सोते जागते नबी के साथ चलने वाले यारे गार हजरत अबू बकर भी उस मकाम महमूद में दाखिल न होंगे, वो सिर्फ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए होगा। उस मकाम महमूद को देखेगा और उसके बगल में जो बिल्डिंग होगी जो सबसे ऊंची होगी, जो कुरान के पढ़ने वालों के लिए होगी, और अल्लाह ताला हाफिजों से, कारियों से कहेगा तुम कुरान पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, तुम्हारी आखिरी मंजिल वो होगी जो तुम्हारी आखिरी आयत होगी। ये उस बिल्डिंग को, उस मंजिल, उस बिल्डिंग को देखेगा, कहेगा इलाहल आलमीन सारी चीजें मैंने देख ली, कम से कम इस बिल्डिंग को भी एक नजर देखने की इजाजत दे दे। अल्लाह कहेगा फरिश्तों जब सारी चीजें बंदे को दिखा दी तो ये बिल्डिंग भी दिखा दो, जाओ और जल्दी दिखा के वापस करो, जहन्नम के दरवाजे के पास बिठा दो। चलो बिल्डिंग पे चढ़ रहा है, एक एक सीढ़ी पर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता है ताकि देर तक रहने का मौका मिल जाए। एक एक रूम को गौर से देखता है, दूसरे रूम को गौर से देखता है,
حتیٰ کہ آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو بھی دیکھتا ہے, اور دیکھنے کے بعد فرشتے نے کہا اب نکلو, تمہاری دیکھنے کی باری ختم, اب چلو نکلو, ٹائم ختم, ساری چیزیں دیکھ لی, جہنم کے دروازے کے پاس چلو. فرشتے ہاتھ پکڑیں گے, اس کو نیچے کی طرف لائیں گے, اس کو کھینچیں گے, اور اس کے دل میں یہ تمنا اڑ رہی ہوگی, الہ العالمین کاش یہ محل مجھے رہنے کے لیے مل جاتا, لیکن یہ زور سے چیخ کر نہیں کہہ رہا ہے, اس کے دل میں اڑ رہی ہے کاش یہ مکان میرے لیے ہوتا, یہ روم, یہ کمرہ میرے لیے ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, لیکن کہہ نہیں پا رہا ہے, اس کو شرم آ رہی ہے اپنے رب سے کہنے میں کہ اب کیسے کہوں, کتنی چیزیں مانگوں, اور ہمیشہ رہنے کے لیے کون دے گا, میں نے دنیا میں عمل ہی کیا کیے تھے, میں ایسی یہ ہر چیز مانگتا رہا اور اللہ اس کو پہنچاتا رہا, لیکن اب یہ نہیں کہہ پا رہا کہ اللہ مجھے یہ محل رہنے کے لیے ہمیشہ کے لیے دے دے. پکڑو ہاتھ, چلو. فرشتے نے ہاتھ پکڑا, لے کے چلے. یہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے, پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اس بلڈنگ کو دیکھ رہا ہے, دوسری پہ قدم رکھا تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے. غیب سے آواز آتی ہے, اے فرشتوں میرے بندے کے ہاتھ کو چھوڑ دو, یہ دل میں کیا سوچ رہا ہے یہ تم نہیں سن سکتے ہو, اس کو تو وہی ذات سن سکتی ہے جو انہ علیم بذات الصدور ہے, جو سینے کی دھڑکن بعد میں ہوتی ہے وہ اس کی دھک دھک کو پہلے سن لیتا ہے. اے فرشتوں میرا بندہ کہہ نہیں پا رہا ہے, لیکن اس کے دل میں یہ رہی ہے کہ مجھے جنت کا یہ محل رہنے کے لیے مل جائے, چھوڑ دو. اے میرے بندے تو اسی محل میں رہے جس کے بارے میں تو سوچ رہا ہے, اور یہ محل میں نے تیرے ہی لیے بنایا ہے, وہ اسی میں. اے فرشتوں چھوڑو, اللہ نے مجھے کہہ دیا, اب تم کون ہوتے ہو روکنے والے, ڈائریکٹ جنت میں. اس کے دل کی آواز کو میں تو جانتا ہوں, اے فرشتوں یہ محل میں نے اسی کے رہنے کے لیے تیار کیا ہے. پھر وہ آدمی اس محل کے اندر چلا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ واقعہ بیان کرنے کیا کہ وہ آدمی سب سے زیادہ گناہگار تھا, سب سے بعد میں اور سب سے لاسٹ میں وہ جہنم سے نکالا گیا, لیکن اس کو جنت کا وہ اونچا محل رہنے کے لیے مل گیا.